اور مسلم امہ کی خاموشی آپ دیکھیں گے دن بدن اور خاموش ہوتے جائیں گے، کیونکہ اس قدر اکنومیکلی مورلی حکمرانوں کو کمزور کر دیا گیا۔ سب سے پہلے مورلی ڈسٹروئی کیا جاتا ہے، ایک حاکم کو زانی شرابی بنایا جاتا ہے، اس کو بلیک میل کیا جاتا ہے، اس کی کمزوریاں ہاتھ میں لی جاتی ہیں، اتنا اسے گندا کیا جاتا ہے، اسے پتا ہے اگر حکومت میرے پاس نہیں رہے گی یہ لوگ میرا وہی حال کریں گے جو لیبی والوں نے قذافی کا کیا، عراق والوں نے صدام کا کیا۔ تو وہ ڈرتے ہیں کہ اگر یہ ہمارے ساتھ رہیں گے تو ہم باقی رہیں گے۔ وہ اپنی بقا اللہ کے نام سے نہیں امریکہ کے نام سے سمجھتے ہیں۔ اور یاد رکھیے قوموں کو کم غیرت کرنے کے لیے ان کی غیرت کو لتاڑا جاتا ہے۔ شاید ہم دنیا کا واحد ملک ہیں جہاں ضمیر بہت زیادہ بکتے ہیں، بڑے سستے بکتے ہیں۔ کہ پاکستان کی خاتون ڈاکٹر عافیہ صدیقی کتنے سال سے امریکہ کے جیل میں، کسی حاکم نے کیونکہ ہم نے خود اٹھا کے دی ایک بچی ان کو، اگر گنہگار تھی خطاکار تھی اس نے کوئی کرمنل ایکٹ کیا تھا سزا ہمارے ملک میں ملنی چاہیے نا۔ میں 4-5 مہینے پہلے ان کے لائر کا اسٹیٹمنٹ پڑھ رہا تھا کہ ایک پاکستانی نیشنل خاتون مسلمان ہے، ڈاکٹر ہے، گناہ کیا جرم کیا جو بھی اس نے کیا سزا اپنے ملک میں ملنی چاہیے۔ یعنی وہ اسٹیٹمنٹ پڑھ کے ایک غیرت مند کا وجود جھنجھوڑ جاتا ہے کہ وہ کہتی ہے کہ مجھے امریکن جیل میں وہاں کے جیل کے اندر جیلرز نے تقریباً 24 مرتبہ میرے ساتھ زیادتی کر چکے ہیں، لیکن یہ حاکم چپ ہے، کیونکہ جب غیرت ملی ختم ہو جاتی ہے اور یہ جان بوجھ کے اس کے ساتھ کر رہے ہیں تاکہ اسٹیٹمنٹ باہر آئے، پاکستانی قوم کو پتا چلے، ہم دیکھیں کہ اس قوم کی غیرت کا لیول کیا ہے۔ کہ ایک طرف امیر المومنین کہیں کہ اگر کسی مسلم معاشرے میں کسی یہودی عورت کے پاؤں سے کوئی پازیب اتار دے اور اگر کوئی سن کے مر جائے تو کہا وہ شہید ہے، یہ غیرت کا عالم۔ لیکن قوموں کی غیرت کو اتنا نیچے لایا جائے کہ ان کو پتا چلے کہ اس قوم کی ایک بچی ہے جو وہاں ہے جس کے ساتھ انگریز زیادتی کر رہا ہے، لیکن حاکم چپ ہے، کیونکہ ہمیں ڈالر چاہیے، کیونکہ ہمیں پیسہ چاہیے، کیونکہ ہم نے اپنی حکومت کو بچانا ہے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ان میں تو غیرت ہے ہی نہیں، اب ان کے 30,000 لوگ مار دیں یہ بے غیرت رہیں گے، ان کے 40,000 لوگ مار دیں، یعنی ایسی ایسی تصاویر اور ایسی ایسی ویڈیوز ہے فلسطین کی کہ اگر باضمیر بندہ ہو تو دیکھ کے شاید مر جائے، دل اس کا پھٹ جائے کہ کس طرح ایک ایک باپ نے 3 بچے اپنی گود میں لیے ہوئے ہیں، جن کے گھر، جن کے ہاسپٹل، جن کے اسکول خراب ہو گئے اور اوپر سے بارش ہو رہی ہے، سردی کا موسم، جگہ نہیں سر رکھنے کے لیے۔ اور وہ مسلم امت کے حکمران جن کی ٹیبلوں پہ جوس بھی پڑے ہیں، کھانے بھی پڑے ہیں اور کھا بھی رہے ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں کہ فلسطین میں کوئی بچہ بلب رہا ہے۔ پھر مجھے یاد آتا ہے ایک وقت تھا جب ابن زیاد کے سامنے تشت پڑا تھا اور کٹے ہوئی گردنیں پڑی تھیں اور وہ لقمے چبا رہا تھا اور یتیم بچیاں اسے دیکھ رہی تھی۔ ریپیٹیشن آف کیریکٹرز۔ وہاں پہ ابن زیاد پہ خاموشی کی، یہاں پہ اسرائیل پہ خاموش ہے۔ یہ وہ آئیڈیالوجی جو ملا نے جس آئیڈیالوجی کو بنایا، جس نے دین کا ستیہ ناش کر دیا، جس نے دین کو صرف نماز روزے اور حج تک رکھا، جس نے دین کو سیاست سے خارج کر دیا، حکومت سے خارج کر دیا، لیکن ایک آئیڈیالوجی امام حسین نے دی۔ آپ نے ملک میں ایک بندہ ریمٹ ڈیوس کے نام سے آتا ہے، کلم کھلا بازار میں 3-4 پاکستانیوں کو فائرنگ کر کے چلا جاتا ہے، اس کی فیملی کہتی ہے کہ ہم نہیں چھوڑیں گے۔ یعنی شرم آتی ہے جب آپ ریمٹ ڈیوس کی بک پڑھیں گے کہ اس نے لکھا ہے کہ مجھے پاکستان کے آفیشلز نے کس طرح چھڑوایا اور جن کے بندے مارے تھے ان کو کس طرح دھمکایا کہ آپ اسے چھوڑ دو، یہ پیسے دے رہے ہیں۔ یہ جب ذہنی غلامی معاشرے میں آ جائے، یہ وہ معاشرہ ہے جو امام حسین کے زمانے میں تھا۔ آج پوری امت جس طرح اس زمانے میں امت یزید کے ظلم پہ خاموش تھی، اسی طرح آج امت اپنے مجاہدوں کے قتل پہ، فلسطین کے بچوں کے قتل پہ، جوانوں کے قتل پہ،
آپ کو پتا ہے کتنی خواتین اسرائیلیوں کے جیلوں میں ہیں؟ آپ کو پتا ہے کتنی خواتین کے ساتھ جنسی زیادتی کی جاتی ہے ان جیلوں میں؟ یہی جو گوانٹانامو یا جو عراق میں انہوں نے بیچارے عراقیوں کو پکڑا تھا، مردوں کے ساتھ بدکاریاں کروا رہے تھے، کتے ان کے بدنوں پہ چھوڑ دیتے تھے، یہ کرتے تھے، ریکارڈنگ کر کے آپ کو دکھاتے تھے۔ ایک آدمی ظلم کر کے کیوں دکھائے گا؟ وہ اپنے آپ کو کیوں بدنام کرے گا؟ وہ صرف اس لیے دکھاتے تھے تاکہ آپ دیکھو اور غیرت کا لیول اور کیا ہو جائے، نیچے آ جائے، کہ امت باہر نہ نکلے۔ کیوں جلوس امام حسین سے صدام کو مسئلہ تھا؟ کیوں جلوس عزا سے مثلا عرب ملکوں میں جلوس نہیں نکالنے دیتے؟ کہتے آپ گھر کے اندر مجلس کرو، جلوس نہ نکالو، کیونکہ یہ عوام کا اکٹھا ہونا یہ کبھی ریولیوشن میں بدل سکتا ہے۔ یہ لوگوں کے جھنڈ جب باہر نکلتے ہیں تو بڑی بڑی حکومتوں اور تختوں کو اپنے ساتھ بہا کے لے کر جاتے ہیں۔ کہ یہ آئیڈیالوجی آف حسین ابن علی بڑی خطرناک ہے۔ ہمیں حسین تو ایکسپٹ ہے لیکن حسین کی آئیڈیالوجی ایکسپٹ نہیں ہے۔ ہمیں علی تو ایکسپٹ ہے لیکن علی کی آئیڈیالوجی ایکسپٹ نہیں ہے۔ ہمیں امام زمانہ تو ایکسپٹ ہے لیکن مہدی کی آئیڈیالوجی ایکسپٹ نہیں ہے۔ یہ آئیڈیالوجی آف قرآن کہ یرثھا الا عبادی الصالحین، خدا زمین کا ورثہ عباد الصالحین کو دیتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔